جیسے جیسے دور جدید آ رہا ہے عزاداری میں لوگ مختلف ہیلے اور بہانے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. دیکھیں عزاداری امام حسین علیہ السلام، بندہ گھر میں بیٹھے پھر بھی تو مجلس سن ہی سکتا ہے، امام بارگاہ میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ حسین کو آن لائن عزاداروں کی ضرورت نہیں. جی ہم گھر میں بیٹھ کے مجلس سن رہے تھے، امام بارگاہ میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر خدا کو مشورہ دے، میرے اللہ گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب نماز کا حکم آتا ہے پھر کہتے مسجد میں آیا کرو، گھر میں پڑھو تو اور ہوتی ہے، مسجد میں پڑھو تو اور ہوتی ہے، مسجد نبوی میں پڑھو تو اور ہوتی ہے، خانہ کعبہ میں پڑھو تو اور ہوتی ہے. نماز اللہ ہی کی ہوتی ہے، لیکن جگہوں کے ساتھ جا کے نماز کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. مجلس گھر میں سنو تو اور ہوتی ہے، خانے میں آؤ تو اور ہوتی ہے، جلوس میں چلے جاؤ تو اور ہوتی ہے، ماتم ایک ہاتھ سے کرو تو اور ہوتا ہے، ہلکے میں کھڑے ہو کے کرو تو اور ہوتا ہے، شمشیر کا ماتم باہر کھڑے ہو کے دیکھو تو اور ہوتا ہے، قمیض اتار کے ہلکے میں آؤ تو آج کی شیعت کو آسان کرنے کے لیے ہیلے اور بہانے بنانے کی ضرورت نہیں کہ ماتم حضرت امام حسین علیہ السلام کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے، اسے مختصر کرنے کی کوشش کی جائے. دیکھیں جی دل میں بھی تو حسین ہے، تو نماز دل میں پڑھ کے دیکھ. اگر دل میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی تو دل میں حسین حسین بھی نہیں کیا جا سکتا. نماز بھی عمل مانگتی ہے، حسین بھی عمل مانگتا ہے. ماشاءاللہ. یہ کہہ کے مقصد حسین کو چھوٹا نہ کرو، نماز بچانے کے لیے گئے تھے حسین. اتنا چھوٹا مقصد نہیں تھا شبیر کا. اب مجھے دیکھنا ہے کہ کتنے بندے جاگ رہے. نماز اسی دن بچ گئی تھی جس دن پشت پہ آ کے بیٹھ گیا. چاہیے تھی نماز، بچ گئی تھی نماز جب پشت پہ حسین آ گیا. یہ تحفظ نماز کے لیے آیا تھا، یہ بقائے نماز کے لیے آیا تھا. نماز بچ چکی تھی. ماشاءاللہ. حسین کربلا میں نماز ہی بچانے نہیں آئے، نماز بھی بچانے آئے. جو اہل زبان بیٹھے یہاں صدر کی بچانے، نماز ہی نہیں بچی، نماز بھی بچی. نماز بھی بچی. صرف نماز نہیں، مقصد حسین بڑا تھا. کربلا کے مقصد کو چھوٹا نہ کرو. غدیر اعلان تھا، غدیر اذان تھی، کربلا اس کی نماز تھی. جب بھی غدیر کہا جاتا ہے تو غدیر کے ساتھ کیا کہا جاتا ہے؟ واقعہ غدیر، اعلان غدیر. ابھی مجھ سے پہلے قبلہ ناصر جعفری صاحب نے اعلان کیا کہ 28 صفر کو مجلس ہوگی، اس کا اعلان کیا جاتا ہے. اس کا مطلب مجلس کا پروگرام پہلے بنا، اعلان بعد میں. علی کی ولایت پہلے واجب ہو گئی تھی، اعلان بعد میں ہوا تھا. جیسے غدیر تحفظ نبوت کا نام، ایسے ہی کربلا تحفظ غدیر کا نام. ماشاءاللہ. حسین کا ماتم تحفظ کربلا کا نام. خدا نے آدم سے لے کے مصطفیٰ تک کی نبوت کو جہاں محفوظ کیا اسے غدیر کہتے ہیں. جس خزانہ قدرت میں غدیر کو محفوظ کیا اسے کربلا کہتے ہیں. اب کربلا کو ظہور کے ساتھ ملانے کے لیے جس زنجیر کے ساتھ متصل کیا اسے عزاداری کہتے ہیں. حسین کا ماتمی مبلغ حسین ہے. یہ عزاداری
حسین کو گلیوں میں لے کے جاتا ہے, بازاروں میں لے کے واہ, جاتا واہ, ہے, واہ, واہ, چوکوں واہ. میں لے کے جاتا ہے, چوراہوں میں لے کے جاتا ہے. آج ہیلے بہانے سے کوشش کی جا رہی ہے, نہیں دیکھے جی ایسا تو نہیں ہو سکتا, قمیض اتار کے ماتم کرے. یہ کہاں لکھا ہے؟ تو مجھے قمیض پہن کے حج کر کے دکھا, میں تجھے قمیض پہن کے ماتم کر کے بعد میں دکھاؤں گا. اگر اللہ کی عبادات میں وہاں پہ کیوں کیا کیسے نہیں چلتا؟ جب تو نے حج کیا تھا تب تجھے غیرت کیوں نہیں آئی تھی؟ تب تو نے پروردگار سے کیوں نہیں کہا تھا؟ یہاں تو جب ماتمی ماتم کرتے ہیں تو صرف مرد کھڑے ہوتے ہیں. جب تو حج میں جا کے قمیض اتارتا ہے, عورتیں بھی ساتھ طواف کر رہی ہوتی ہے, عورت تیری محرم بھی نہیں ہوتی, عورت کسی ملک کی ہوتی ہے, مرد کسی ملک کا ہوتا ہے. جب پوچھا گیا وہاں یہ کیوں ہوا تھا, کہتے وہ تو اللہ کی عبادت تھی, عبادت میں تو ہوش ہی نہیں ہوتی. جس نے کعبہ بنایا تھا وہاں تجھے ہوش نہیں ہوتی, تو جس نے کعبہ بچایا تھا جاؤ جا کے شرعی قوانین پڑھ کے دیکھو. شریعت میں مرد ناف سے لے کے گھٹنوں تک اپنے بدن کو چھپائے تو نماز بھی پڑھ سکتا ہے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, واہ, بے شک, یہ شریعت محمد بے و شک, محمد. بے شک. اصل مسئلہ ماتمی کی اتری قمیض سے نہیں. جیو 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 جیو, واہ 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 واہ. نا جملہ میں اہل ذوق کی اور اہل ادب کی نظر کرنے لگا. اصل مسئلہ ماتمی کے بدن کا نہیں, جیو, ماتمی کی اتری قمیض کئی شجروں سے بھی کپڑا اٹھا دیتی ہے. کیا کہنے, خون کا, کیونکہ آج یہاں پہ زنجیر سے نہیں ہے, یہاں لہو کا پرسہ. پوری ذمہ داری کے ساتھ الفاظ کہنے لگا ہوں میرے حسین سے. خون کا پرسہ یہ ماتمیوں نے شروع نہیں کیا. جیو, جاؤ بہار و انوار جلد نمبر 44 اٹھاؤ, ممبر پہ رکھو, مذہب جعفریہ کی معتبر کتابوں سے دکھانے کا دکھا. حضرت آدم کا گزر کربلا سے ہوا. بے شک, بے شک, واہ 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 واہ. حضرت آدم کے ٹھوکر لگی پاؤں کے انگوٹھے سے خون نکلا. آدم نے کہا میرے مالک کوئی غلطی؟ فرمایا نہیں. لہو کیوں نکلا؟ فرمایا زمین کربلا کی. واہ 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 واہ. میرے مالک اس زمین کا راز کیا ہے؟ جبریل نے پورا واقعہ کربلا سنا. آدم انسانیت کا باپ, جیو, سارے انسان جس کی اولاد ہے وہ باپ, اس نے کربلا سے گزرتے ہوئے لہو کا خراج دیا. جیو جیو جیو. اور خراج لہو دینے کے بعد جب پورا واقعہ سنا تو جبریل سے کہنے لگا خدا سے کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا یہاں بیٹھ کے حسین کے قاتل پہ 4 بار لعنت کر. کتابیں کہتی ہیں حضرت آدم نے کربلا میں رکے خون بھی دیا اور حسین کے قاتل پہ لعنت بھی کی. خون بھی دیا اور حسین کے قاتل پہ لعنت بھی دی. خون بھی کیا اور حسین کے قاتل پہ لعنت بھی کی. اب جو بھی آدم کا بیٹا ہے